السلام علیکم۔ 502 ماڈل کالج گرلز راولپنڈی، سبجیکٹ اسلامیات، کلاس 6، آئی ایم عطیہ فریال۔ آج ہم باب نمبر 4 اخلاق و آداب، جیسے کہ اس کی میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں ہی اس کا بتایا تھا کہ اس میں ہم اس چیپٹر میں اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارا ہم نے ماحول میں ارد گرد کے جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہم نے کس طرح رہنا ہے، کس طرح کسی کے ساتھ ہم نے لین دین کرنا ہے، کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا چاہیے، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی کلاس میٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ہمیں خود کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس جو باب ہے ہم اس طرح کی چیزیں اس میں پڑھیں گے، اور اس سب چیزوں کی جو ایگزامپلس ہیں وہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایگزامپلس لیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے، وہ کس طرح سچ بولتے تھے، اور ان کا لقب امین تھا، کس طرح ان کو وہ لقب امین ملا، وہ کس طرح لوگوں کی امانت کا خیال رکھتے تھے، وہ کس طرح دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، ایون کہ وہ اپنے جو دشمن تھے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا سیکنڈ جو ہے ہمارا لیسن وہ ہے صداقت، یعنی کہ ہمیں کس طرح اپنی گفتگو میں سچائی لے کر آنی چاہیے، ہمیں کبھی ہمیں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں اس کو کس طرح نبھانا چاہیے، کس طرح جو انبیاء اکرام آئے انہوں نے کس طرح سچ بولا، ان کی یہ خوبی دوسرے جو ان کی پیروکار تھے یا دوسرے جو لوگ تھے ان کی یہ سچائی کو دیکھ کے کس طرح امپریس ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو اس بارے میں ہم اس لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ سب بچے پیج نمبر 46 نکالیں جلدی سے۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس سے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچا بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ پہلے کون سی عادت کو ترک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ وہ شخص کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا، شراب پینے اور بدکاری کا سوچا، مگر ان سب باتوں سے اسی لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا لیتا تھا، اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ صداقت کی اہمیت اور فضیلت۔ صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے۔ صداقت کی اقسام۔ سچائی کی 3 بڑی قسمیں درجہ ذیل ہیں۔ زبان کی صداقت۔ یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و اقرار کا نبھانا بھی اس قسم میں شامل ہے۔ دل کی صداقت۔ دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہو اور اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو۔ صداقت عمل۔ صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے، اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو۔ صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان، دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے مومن کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بس ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جب ہم سچ بولیں گے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ہمیشہ سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولا کریں گے۔ اب پیج نمبر 49 اور ہم اس کی جو ہے آبجیکٹیو اس لیسن کی ہم پہلے وہ سولو کرتے ہیں اور پھر اس کی کوسچن آنسر اور پریویس لیکچر جو طہارت اور پاکیزگی اس کی کوسچن آنسر میں آپ کو نیکسٹ جو اپنا لیکچر ہے اس میں کور کروا دوں گی۔ کوسچن نمبر 2، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی۔ سچائی آپشن جو ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں۔
مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی؟ جھوٹ۔ اس میں جو آپشن ہے سیکنڈ میں جھوٹ، اس کو ٹک نشان لگا دیں۔ صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ صداقت کا اعتراف کرنا ہے ایمان، ایمان کو ٹک کا نشان لگا دیں۔ صادق اور امین کن کے القاب ہیں؟ تو اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القاب جو تھے وہ ملے تھے۔ نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی انسان کو جنت لے جاتی ہے، جنت پہ ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ہمارے پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ سچ بولا، ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں، ان کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی، ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے محض لوگوں کی رضا کی خاطر کرے، کراس کر دیجیے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ٹک۔ صداقت عمل کا مطلب ہے جو بات انسان کی زبان پہ ہو وہی اس کے دل میں ہو، کراس، اس کو کراس کا لگا دیجیے۔ کوسچن نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ تو آپ نے خود لکھنا ہے، میں آپ کو فل کرواتی ہوں۔ صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں، صداقت کے معنی سچائی کے ہیں، ڈیش میں سچائی لکھیے۔ سیکنڈ، تمام انبیاء کے کردار میں ڈیش بنیادی خوبی تھی، ڈیش میں آئے گا صداقت۔ تمام انبیاء کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی۔ تھرڈ، سچ نجات دیتا ہے، ڈیش ہلاک کرتا ہے، جھوٹ، ڈیش میں آئے گا جھوٹ، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ فورتھ، صداقت ڈیش کی پہچان ہے، صداقت مومن کی پہچان ہے، ڈیش میں آئے گا مومن، صداقت مومن کی پہچان ہے۔ اس میں ہوم ورک آپ نے اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے، اور یہ جو میں نے آپ کو آبجیکٹیو سولو کروایا ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کے لیکچر کو مائنڈ میں رکھ کے آپ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اپنی زندگی میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔